بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان جو نکاح کا تعلق ہوتا ہے اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ اس میں ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ اس میں طلاق کی نیت شامل نہیں ہوتے اور مستقل ساتھ نبھانے کی نیت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ یہ بنیادی شرائط میں سے شرط ہے، اور اگر یہ شرط مفقود ہو جائے یعنی ختم ہو جائے نکاح کے وقت میں تو وہ نکاح نہیں ہوتا اور وہ جائز نہیں ہوتا۔ اسی لیے اسلام نے حلالے کو حرام قرار دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس کے اوپر لعنت کی ہے۔ حلالہ کیا ہوتا ہے کہ جس وقت عورت کی 3 طلاقیں شرعی اعتبار سے مکمل ہو جائیں تو پھر اس عورت کا نکاح کسی ایسے بندے کے ساتھ کر دیا جاتا ہے جو اس کے ساتھ قربت اختیار کرتا ہے، اور یہ طے شدہ بات ہوتی ہے کہ ایک خاص وقت، ایک رات، 1 گھنٹہ، 4 دن جو طے ہو جائے اس کے بعد وہ اس کو طلاق دے گا، اور جب وہ اس کو طلاق دے گا تو پھر وہ اپنی عدت پوری کر کے پہلے خاوند سے دوبارہ نکاح کر لے گی۔ اس کا نام حلالہ رکھا گیا ہے، اور یہ حلالہ حرام ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بات ذہن میں رہے کہ اس کے اندر چونکہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے طلاق کا معاملہ، تو اس لیے یہ حرام ہے۔ بیان ہی متع بھی اسی لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ اسلام سے پہلے بہت ساری چیزیں اسی طرح چلی آ رہی تھیں جس کو اسلام نے بعد میں حرام قرار دیا۔ خیبر کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اعلان کر دو کہ متع حرام ہے آج سے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا۔ یہ روایت آپ کو صحیح سند کے ساتھ ملے گی انشاءاللہ الرحمن۔ صحیح بخاری کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو متع بھی اس لیے حرام ہو گیا کیونکہ متع کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ خاص وقت کے لیے نکاح کیا جاتا ہے، تو یہ جو خاص وقت کے لیے نکاح کیا جاتا ہے جس کے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد طلاق کے ساتھ جدائی ہو جائے گی یا بغیر طلاق کے وقت پورا ہونے سے جدائی ہو جائے گی، تو اس وقت کو بنیاد بناتے ہوئے کہ ایک خاص مدت کے لیے یہ نکاح ہے، تو دراصل وہ نکاح نہیں کہلایا، اسلام نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اسلام کی جو چاہت ہے وہ یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جب نکاح کیا جائے تو زندگی بھر ساتھ نبھانے کے لیے کیا جائے، لیکن اگر زندگی بھر ساتھ نہ نبھ سکے تو پھر اسلام نے اجازت دی ہے کہ اچھے طریقے سے علیحدہ ہو جایا جائے۔ اگر عورت نہیں ساتھ رہنا چاہتی تو وہ خلا لے لے۔ اگر بندہ عدالت کے ذریعے بھی خلا نہیں دیتا تو پھر عدالت حق رکھتی ہے کہ نکاح کو فسخ قرار دے دے۔ بندہ ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو وہ خود طلاق دے دے۔ تو پھر اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن نکاح کی شروع میں شرط لگانا حرام ہے۔ آج کل کچھ عرصے سے ایک نئے نکاح کی اصطلاح معروف ہوئی ہے، اس کا نام ہے نکاح مسیار۔ اس کو ان افراد کے لیے بتایا گیا ہے، یا یوں سادے لفظوں میں سمجھ لیں کہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، کہ جس کے اندر جو لوگ دوسرے ممالک کے اندر جاتے ہیں، تو جو دوسرے ممالک کے اندر جاتے ہیں وہ وہاں جا کے کچھ وقت کے لیے نکاح کر لیتے ہیں۔ یہ نکاح مسیار نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں مشہور معروف ہے کہ اس کو نکاح مسیار کہتے ہیں، لیکن یہ اصل میں نکاح مسیار نہیں ہے۔ نکاح مسیار یہ ہے کہ جو جائز اس کی صورت ہے
جس کو عرب علماء نے جائز قرار دیا ہے وہ صورت یہ ہے کہ مستقل ہمیشہ ساتھ رہنے کے لیے نکاح کیا جائے، لیکن نکاح کے بعد کی جو ذمہ داریاں ہیں، مثلا عورت کا نان و نفقہ ہے، عورت کے ساتھ قربت کا تعلق ہے، اگر ان میں سے باہمی رضامندی کے ساتھ کچھ یہ طے ہو جائے کہ فلاں جو ذمہ داری ہے نکاح ہونے کے بعد وہ فرض نہیں ہوگی، اگر ادا ہو جائے تو فبیہا ٹھیک ہے، لیکن وہ بندے پہ فرض نہیں ہے کہ وہ ادا کرے وہ ذمہ داری، تو اگر یہ پہلے سے طے ہو جائے گا تو نکاح کی صحت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نکاح کی روح کے بہرحال یہ خلاف ہے، لیکن بہرحال یہ نکاح قائم رہے گا، اس کو نکاح ہی کہیں گے کیونکہ یہ متعہ نہیں ہے۔ تو اگر اس شکل میں نکاح مسیار کو علماء عرب نے جائز قرار دیا ہے تو وہ اس شکل میں تو جائز ہے، لیکن اگر یہ سفری نکاح کے طور پہ یوں لیا جائے کہ نکاح اس لیے کیا ہے کہ جتنی دیر تک میں اس علاقے میں رہوں گا کہ یہ میری بیوی ہے، اس کے بعد میں جانے سے پہلے طلاق دے کے جاؤں گا، یہ سب سے پہلے سے طے شدہ بات ہو تو یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام رہے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔